بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ، مؤلف شہید مرتضی مطہری، تصحیح و پروف ریڈنگ مجاہد حسین حر صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ بلا شبہ مذہب کا وجود دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ مذہب توحید ہو یا مذہب شرک یا پھر دونوں طرح کے۔ ماہران عمرانیات کی رائے میں اس بارے میں مختلف ہے کہ کیا مذہب شرک کو مذہب توحید پر زمانے کے اعتبار سے تقدم حاصل ہے یا اس کے برعکس مذہب توحید مذہب شرک پر مقدم ہے۔ بیشتر افراد کی رائے ہے کہ پہلے مذہب شرک وجود میں آیا اور پھر اس نے بتدریج ترقی کی اور توحید تک پہنچا، اور بعض اس کے برعکس کہتے ہیں۔ دینی روایات بلکہ بعض دینی اصول دوسرے نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ کیا واقعاً مذہب شرک بے جد امتیازات اور مظالم کی توجیہ کے لیے ظالم اور ستمگر افراد نے ایجاد کیا یا اس کا کوئی اور سبب ہے۔ محققین نے اس کے لیے دوسرے اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات اتنی آسانی سے قابل قبول نہیں کہ شرک اجتماعی امتیازات کی پیداوار ہے اور مذہب توحید کی تحلیل کے یہ امتیازات کے مخالفین یگانگیت اور بھائی چارے کے موافقین اور محروم طبقے کے مطالبات کے لیے ایک توجیہ ہے۔ یہ پہلی بات سے زیادہ غیر عالمانہ بات ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات مبانی اسلام سے بھی ہرگز ہم آہنگ نہیں۔ مذکورہ بیان اللہ کے سچے پیغمبروں کو کامیاب کے عنوان سے پیش کرتا ہے۔ ناکام اس اعتبار سے کہ انہوں نے باطل سے شکست کھائی اور تاریخ کے پورے سلسلے میں مغلوب رہے۔ ان کا مذہب معاشرے پر اثر انداز نہ ہو سکا اور نہ ہی کم از کم حاکم اور باطل مذہب جیسا کوئی قابل توجہ کردار اپنے لیے متعین کر سکا۔ مذہب حاکم پر تنقید و اعتراض کے علاوہ اس نے کوئی اور کردار ادا نہیں کیا، اور کامیاب اس اعتبار سے کہ مادیت کے حامیوں کے دعوے کے برخلاف ان کا تعلق استعماری اور استحصال پسند طبقے سے نہیں تھا، اور یہ لوگ جمود اور رکاوٹوں کے حامل نہیں تھے۔ ان کی متعین راہ اس طبقے کے حق میں نہیں تھی، بلکہ اس کے برعکس مستضعف اور استحصال کا شکار ان کے پیش نظر تھے۔ ان لوگوں نے ان کے درد کو سہا تھا، انہی میں سے اٹھے تھے اور انہی کے مفاد اور انہی کے کھوئے ہوئے حقوق کو واپس دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ سچے انبیاء اپنی رسالت اور روح دعوت کے اعتبار سے کہ جو ان کے محور و مقصد اور طرز عمل سے عبارت ہے کامیاب ہیں۔ اپنی ناکامی کے پہلو کے اعتبار سے بھی مکمل طور پر کامیاب ہیں، یعنی وہ خود اپنی ناکامی کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ اختصاصی مالکیت کے نتیجے میں ابھرنے والے جبر تاریخ کا ہاتھ حریف کو تھامے ہوئے ہے۔ اختصاصی مالکیت کے وجود نے جبراً اور قہراً معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ استحصال پسندوں کا تھا اور دوسرا استحصال کے شکار لوگوں کا۔ استحصال پسند جن کے ہاتھوں میں مادی پیداوار تھی، قہراً معنوی پیداوار کے مالک بھی تھے، اور پھر اس جبر تاریخ سے کون پنجہ لڑا سکتا ہے جو قضاء و قدر سے عبارت ہے۔ یہ قضاء و قدر ہے جس کا خدا مادی تعبیر کے اعتبار سے آسمانوں میں نہیں زمین میں ہے، اور مجرد نہیں مادی ہے۔ گویا یہ وہی حاکمیت کی طاقت ہے جسے معاشرے کی اقتصادی اساس کا نام دیا جاتا ہے، اور جو پیداواری آلات کے گرد گھومتی ہے۔ پس انبیاء الہی اپنی ناکامی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مذکورہ بیان جس کے مطابق انبیاء اپنی ناکامی کے بارے میں بری ذمہ ہے، ہستی کا وہ حقیقی نظام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نظام خیر اور نظام حق ہے، اور خیری شر پر غلبہ پاتا ہے، کے مطابق غلط ثابت ہوتا ہے۔
توحید کے پرستار جو نظام ہستی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نظام ہستی نظام حق ہے، نظام خیر ہے، اس میں سچائی ہی سچائی ہے، شر باطل نادرستی ایک عارضی طفیلی اور ناپائیدار وجود کی حامل ہے۔ انسان کے نظام ہستی یا نظام اجتماعی کا محور و مدار حق ہے، قرآن حکیم میں ہے، پس جو جھاگ ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے وہ باقی رہتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 17۔ اور کہا جاتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں حق کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، پھر وہ اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ سورہ مغلوب، سو وہ مغلوب ہو کر دفتن جاتا رہتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 18۔ یہ بھی کہ اللہ کی تائید سچے نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دینوی زندگی میں ضرور مدد کریں گے، اور جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ صفات آیت نمبر 171 تا 173۔ اور اپنے خاص بندوں پیغمبروں سے ہماری بات پکی ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کی یقیناً مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر تو یقیناً غالب رہے گا۔ لیکن گزشتہ بیان سے اس اصول کی تردید ہوتی ہے۔ گزشتہ بیان کے اعتبار سے ہر چند کے تاریخ میں تمام انبیاء، تمام رسول اور تمام مصلحین بریء الذمہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان پیغمبروں کے خدا پر الزام عائد ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ایک طرف تو قرآن عالم کے کلی امور کے بارے میں جبر کی سرن نفی کرتی ہے۔ بہرحال ہم نے جن پیمانوں کی تشخیص کی ہے اسے پیش کر کے اسلام کو ان پیمانوں سے پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، دعوت سے متعلق حکمت عملی۔ ہر وہ مکتب جو معاشرے کے لیے کسی پیام کا حامل ہے اور لوگوں کو اس پیام کو قبول کرنے کی طرف بلاتا ہے، لازمی طور پر ایسی خاص روش اور ایسے خاص طریقہ کار سے استفادہ کرتا ہے جو ایک طرف تو اپنی اصلی اغراض و مقاصد سے متصل ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنے اس نقطۂ نظر سے متعلق ہوتا ہے جو وہ تاریخ کے انقلابات اور تحریکوں کی ماہیت کے بارے میں رکھتا ہے۔ کسی مکتب کی دعوت کا مطلب لوگوں کو بیدار کرنا اور ان حساس مسائل کو اٹھانا ہے جس سے لوگوں میں حرکت پیدا ہو۔ مثلاً اگسٹ کانٹ کا مکتب انسانیت سے، جسے وہ ایک طرح کا سائنسی مذہب سمجھتا ہے اور انسان کے جوہر تکامل کو اس کی ذہنیت میں دیومالائی فلسفی صورتوں پر مبنی 2 مرحلوں میں طے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ انسان نے اپنی ذہنیت میں دیومالائی اور فلسفی صورتوں میں 2 مرحلوں کو طے کر کے سائنسی مرحلے تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اب جو بیداری وہ لوگوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ گویا سائنسی بیداری ہے، اور لوگوں کو حرکت میں لانے کے لیے جن حساس مسائل سے کام لینا چاہتا ہے وہ بھی سائنسی مسائل ہی ہیں۔ یا مارکسزم جو محنت کش طبقے کی انقلابی تھیوری ہے، جو بیداری دیتی ہے وہ محنت کشوں کے شعور کو طبقاتی تضاد سے عبارت مسائل کو اٹھاتی ہے۔ ان کا تعلق رنجشوں، محرومیوں اور حق تلفیوں سے ہوتا ہے۔ معاشرے اور تاریخ کے بارے میں کسی مکتب کا کیا نظریہ ہے، اس سے ہٹ کر کے مکاتب جو بیداری دیتے ہیں اور جن مسائل کو اٹھاتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تاریخ، تکامل، تاریخ اور انسان کے بارے میں جس مکتب فکر کا جو نظریہ ہوگا اس کی دعوت بھی اسی انداز کی ہوگی، اور دعوت کی تاثیر دباؤ اور دعوت کے درمیان رابطے اور دباؤ کے اخلاقی یا غیر اخلاقی ہونے کے نظریات میں یہ مکاتب اس اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں۔
بعض مکاتب جن میں مسیحیت کا بطور مثال ذکر کرتے ہیں، انسانوں کے رابطے میں جس چیز کو اخلاقی سمجھتے ہیں وہ صرف دعوتوں کی پرامن نوعیت ہے۔ یہ لوگ زور اور دباؤ کو ہر صورت میں، ہر حالت اور ہر شرط پر غیر اخلاقی گردانتے ہیں۔ لہٰذا اس مذہب کا مقدس کلمہ یہ کہ اگر کوئی تمہارے دائنے گال پر تھپڑ رسید کرے تو تم بایاں گال بھی اس کے آگے کر دو، اور اگر کوئی تمہارا جبہ تم سے چھین لے تو تم اپنی ٹوپی بھی اس کے حوالے کر دو۔ اس کے مقابلے میں نتشے کی طرح بعض مکاتب جس واحد چیز کو اخلاقی سمجھتے ہیں وہ دباؤ اور طاقت ہے، اس لیے کہ انسان کا کمال اس کی طاقت ہے۔ ایک طاقتور شخص مقدر ترین شخص کے برابر ہے۔ نتشے کی نظر میں عیسائیت کا اخلاق غلامی، ضعف اور ضلالت سے عبارت ہے، نیز انسانی جمود کا بنیادی عامل ہے۔ بعض دوسرے انداز فکر کے لوگ بھی اخلاق کو دباؤ اور طاقت سے وابستہ جانتے ہیں، لیکن ہر دباؤ ان کی نظر میں اخلاق نہیں ہوتا۔ مارکسزم کے نقطہ نظر سے وہ طاقت جو استحصال ہونے والے کے خلاف استعمال کرتا ہے غیر اخلاقی ہے، کیونکہ اس کا عمل موجودہ حالت کو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے اور عامل توفیق ہے، لیکن وہ زور جسے استحصال ہونے والے کام میں لاتا ہے اخلاق ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لا کر اسے اگلی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بعبارت دیگر، معاشرے پر حکم فرما دائمی جنگ جس میں دو گروہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، ایک تھیسس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور دوسرا اینٹی تھیسس کا، وہ طاقت جو تھیسس کا کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ رجعت پسند ہے اور غیر اخلاقی ہے، جبکہ وہ طاقت جو اینٹی تھیسس کا کام کر رہی ہے کیونکہ انقلابی اور ترقی دینے والی ہے، لہذا اخلاقی ہے۔ البتہ یہی طاقت جو ابھی اخلاقی ہے بعد میں جب دوسری طاقت سے جو اسے نابود کرنے والا کردار ادا کرے گی نبرد آزما ہوگی، تو اس وقت اس کا کردار رجعت پسندانہ ہو جائے گا اور اس کے تازہ رقیب کا کردار اخلاقی ہو جائے گا۔ لہذا اخلاقی نسبی ہے، یعنی جو ایک مرحلے میں اخلاق ہے اس سے کامل تر اور بلند تر مرحلے میں خلاف اخلاق ہے۔ بس عیسائیت کے نقطہ نگاہ سے مخالف گروہ جو اس مکتب کی نظر میں تکامل کی راہ میں رکاوٹ ہے، سے مکتب کا تعلق صرف ایک رابطہ ہے، رابطہ بھی نرمی اور ملائمت کے ساتھ دعوت کا راستہ ہے، اور رابطے کا یہی انداز اخلاقی ہے۔ نتشے کے مطابق اخلاقی رابطہ صرف وہ رابطہ ہے جو ایک طاقتور ضعیف کے ساتھ رکھتا ہے، اور طاقت سے زیادہ اخلاق کوئی چیز نہیں، اور کمزور ہونا سب سے بڑا غیر اخلاقی امر ہے، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ کمزوری ہے۔ مارکسزم کی روح سے اقتصادی نقطہ نظر سے دو مخالف گروہوں کا ایک دوسرے سے رابطہ سوائے زور اور طاقت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ طاقت کی اس رابطے سے استحصال کرنے والے طبقے کی طاقت تکاملی عمل میں نظر رکاوٹ بننے کی وجہ سے غیر اخلاقی اور استحصال شدہ طبقے کی طاقت اخلاقی ہے۔ یہاں یہ بحث ہی نہیں کہ تازہ دم طاقت کا ویرانی طاقت سے رابطہ ایک مارکہ بھی اور اخلاقی بھی ہے۔ اس کے نقطہ نظر سے مذکورہ تمام نظریات مذموم ہیں۔ عیسائیت کے خیال کی طرح اخلاق کو صرف باہمی توافق، دعوت کی نرمی، صلح و صفا اور محبت میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات زور اور طاقت بھی اخلاق بن جاتے ہیں۔ لہذا اسلام زور اور ظلم کے خلاف جنگ کو مقدس کام اور فریضہ قرار دیتا ہے، اور اسلحے سے جہاد کو خاص حالات اور خاص موقع پر تجویز کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نیچے کا نظریہ ایک مہمل، عبث، غیر انسانی اور کمالی دشمن نظریہ ہے۔ مارکسزم کا نظریہ اسی میکانزم پر مبنی ہے جس پر میکانزم کو وہ تکامل
تاریخ کے بارے میں ضروری سمجھتا تھا۔ اسلام کی روح سے کمال دشمن گروہ سے طاقت کے ذریعے نمٹنا مارکسزم کے نظریے کے برخلاف نہیں، مارکسزم کے نظریے کے برخلاف پہلا نہیں دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ حکمت اور معجزہ حسنہ کا ہے۔ کمال دشمن گیروں کے خلاف طاقت کے استعمال کا مرحلہ اس دم اخلاقی ہے جب فکری اقناع، حکمت و برہان اور روحی اقناع، نصیحت موضع کے مرحلے طے ہوں گے اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء جنگوں سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی دعوت کے پہلے مرحلے کو حکمت، معجزہ حسنہ اور کبھی کبھار کلامی مجادلے سے گزارا ہے، اور جب اس راہ سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، یہ نتیجہ سامنے نہیں آیا بلکہ ایک نسی نتیجے تک رسائی ہو گئی، تو پھر انہوں نے جنگ، جہاد اور طاقت کے استعمال کو اخلاقی جانا۔ بنیادی طور پر چونکہ اسلام مادی نہیں بلکہ معنوی بنیادوں پر سوچتا ہے، اس لیے وہ برہان، استدلال، معجزہ اور نصیحت کے لیے ایک عجیب طاقت کا قائل ہے۔ جس طرح تعبیر مارکس اسلحے کے ذریعے تنقید ایک طاقتور چیز ہے، اسی طرح تنقید کا اسلحہ بھی اپنی جگہ ایک طاقت ہے اور اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ البتہ اسے واحد ایسی طاقت نہیں سمجھتا جو ہر جگہ استعمال کی جا سکتی ہو۔ یہ بات کہ اسلام رشد و تکامل سے دشمنی کرنے والے گروہ کے ساتھ جنگ کو دوسرا مرحلہ سمجھتا ہے، پہلا نہیں، اور برہان، معجزہ اور جدال حسن کو ایک طاقت گردانتا ہے۔ اسلام کی وہ خاص معنوی نگاہ ہے جو وہ انسان اور اس کے تحت معاشرے اور تاریخ کے بارے میں رکھتا ہے۔ پس یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مکتب کا اپنے مخالف محاذ سے رابطہ محض دعوت کی بنیاد پر ہو یا محض جنگ کی بنیاد پر، یا پہلے دعوت اور اس کے بعد جنگ و جدال کی بنیاد پر ہو، منطقی اور بیانی طاقت کی تاثیر اور اس کے حدود کے بارے میں اس مکتب کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح تاریخی واقعات اور ان میں جنگ کے کردار کے بارے میں اس کے نظریات کو واضح کرتا ہے۔ اب ہم بحث کے دوسرے حصے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی بیداری کی نوعیت کیا ہے اور وہ کون سے مسائل ہیں جن پر زور دے کر اسلام اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ اسلامی بیداری پہلے درجے میں مبدا اور معاد کے بارے میں نصیحت کرنے جیسے امور ہیں، اور وہ حکمت عملی جس سے قرآن بھی کام لیتا ہے اور انبیاء ما سبق نے بھی کام لیا ہے۔ انبیاء اس امر میں انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پر اور کہاں کے لیے آیا ہے اور کہاں ہے اور کہاں جانے والا ہے، یہ دنیا کہاں سے نمودار ہوئی اور کس مرحلے کو طے کر رہی ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء نے جو ذمہ داری سامنے رکھی وہ تمام مخلوقات اور کل ہستی کے بارے میں ذمہ داری تھی، اور معاشرتی ذمہ داری اسی کا ایک حصہ ہے۔ ہم پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ان تمام مکی صورتوں میں جو جناب رسالت مآب کی بعثت کے ابتدائی 13 سالوں میں نازل ہوئی، کم ہی ایسی گفتگو کرتی ہیں جو مبدا اور معاد کے تذکرے سے خالی ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی ایک اعتقادی انقلاب اور ایک فکری تطہیر سے کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ توحید وسیع پہلوؤں کی حامل ہے، اور اگر تمام اسلامی تعلیمات کا تجزیہ عمل میں آئے تو وہ توحید کی طرف پلٹیں گے، اور اگر توحید کی ترکیب کی جائے تو اسلامی تعلیمات پر منتہی ہوگی۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آغاز کار میں اس جملے کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا مقصود نہ فقط شرک آمیز عبادات کو چھوڑ کر فکری اور عملی طور پر توحید سے وابستہ ہونا تھا، اور بالفرض اتنا وسیع مقصد پیش نظر تھا کہ لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا۔ یہ مضبوط اور محکم
آگاہی جس کی جڑیں انسانی فطرت کی گہرائی میں موجود ہیں، انسانوں میں عقیدہ سے متعلق ایک طرح کی غیرت اور پختگی پیدا کرتی ہے، اور اپنے عقیدے کو پھیلانے اور روایت دینے کا وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ اس راستے میں جان و مال اور منصب و اولاد قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ انبیاء اس منزل سے اپنے کام کا آغاز کرتے تھے جو ہمارے اس دور میں عمارت کہلاتی ہے، اس ذریعے سے بنیاد تک پہنچتے تھے۔ انبیاء کے مذاہب میں انسان اپنے مفادات سے زیادہ اپنے عقیدہ، مسلک اور ایمان سے وابستہ ہوتا ہے۔ در حقیقت اس مکتب میں فکر اور عقیدہ بنیاد اور کام یعنی طبیعت اور مظاہر طبیعت یا معاشرے کے ساتھ رابطہ عمارت ہے۔ ہر دینی اور مذہبی دعوت کو پیغمبرانہ ہونا چاہیے، لیکن اسے دائمی طور پر مبدا اور مات کے ساتھ ملا ہونا چاہیے۔ انبیاء احساس کو لوگوں میں جگا کر ان کے شعور میں بالیدگی پیدا کر کے ان کے وجدان سے غبار کو ہٹا کر ان میں ایسی آگہی پیدا کر کے رضائے حق، فرمان حق اور سزا و جزا کے ذکر کے ساتھ معاشرے کو حرکت میں لاتے تھے۔ قرآن میں 13 مقامات پر اللہ کے رضوان کا ذکر آیا ہے، یعنی انبیاء نے اس معنوی مسئلے پر ہاتھ رکھ کے اہل ایمان کو حرکت دی۔ اس بیداری کو الہی یا عالمی بیداری بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسلامی تعلیمات میں انسان کے بارے میں آگاہی کو سامنے رکھا گیا ہے، یعنی انسان کو اس کی کرامت ذات، اس کی شرافت ذات اور اس کی عزت و بزرگی یاد دلائی گئی ہے۔ مکتب اسلام میں انسان ایک ایسا حیوان نہیں جس کے وجود کی دلیل یہ ہو کہ اس نے کروڑوں سال پہلے جب وہ دوسرے جانداروں کے ہمدوش اور ہم رکاب تھا اور اس نے تنازع للبقاء کے دائرۂ عمل میں اس قدر خیانت کی کہ آج اس درجے تک پہنچا، بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جس میں الہی جلوہ موزن ہے۔ فرشتوں نے اس کے آگے سر جھکایا ہے۔ اس ہستی کے پیکر وجود میں باوجود شہوت، شر اور فساد جیسے حیوانی میلانات کے پاکیزگی کا جوہر موجود ہے، جو بدی، خون ریزی، جھوٹ، فساد، پستی، حقارت اور ظلم کے ساتھ ساجھا نہیں کھاتا۔ وہ کبریائی عزت کا مظہر ہے۔ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مرد کی شرافت اس کی شب بیداری اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ حضرت علی علیہ السلام نے صفین میں اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، زندگی یہ ہے کہ مر جاؤ مگر کامیابی کے ساتھ، اور موت یہ کہ زندہ رہو مگر ذات کے ساتھ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 51۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک موت بجز سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو بجز رنج کچھ نہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 381۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا، ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ سب عبارات انسان کی ذاتی شرافت اور حسن کرامت کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ جوہر فطرتاً ہر انسان میں موجود ہے۔ تیسرے مرحلے میں حقوق اور معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہی ہے۔ قرآن میں ایسے مقامات ہمارے سامنے ہیں جہاں دوسروں کے غصب شدہ حقوق یا پھر اپنے کھوئے ہوئے حقوق کے حصول کے لیے قرآن ہمیں حرکت میں لانا چاہتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیوں تم لوگ اللہ کی راہ میں ان ستم رسیدہ مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے قتال نہیں کرتے جو کہتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں ان ظالموں کے شر سے باہر اور اپنے لطف و کرم سے ہمارے لیے سرپرست اور یاور کا انتظام فرما۔ درج ذیل یہ آیہ کریمہ میں جہاد کی طرف رغبت کے لیے دو معنوی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہ
یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور دوسرے یہ کہ بے بس بیچارے اور بیکس لوگ ظالموں کے چنگل میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے مومنوں کو بموجب اس کے کہ وہ مظلوم گردانے گئے ہیں، یہ اجازت دی گئی کہ اپنے جنگی دشمن سے برسر پیکار رہے ہیں۔ خدا مومنوں کی نصرت پر قادر ہے، اور یہ مظلوم لوگ وہی ہیں جنہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دیا گیا جبکہ ان کا کوئی جرم نہیں، سوائے اسے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ خدا بعض لوگوں کے شر کو بعض دیگر لوگوں کے ذریعے دفع کرتا ہے تو یہ تمام صومعے دیر کنشت اور مسجدیں منہدم ہو جاتی جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اسے یاد کرتے ہیں۔ بے شک خدا غالب توانا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کو انجام تک پہنچانا اللہ ہی کا کام ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجاہدین کے غصب شدہ حقوق کی طرف اشارہ کر کے جہاد اور دفاع کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ دفاع کے اصلی فلسفے کو بعض افراد کے غصب شدہ حقوق سے برتر، بہتر اور اصولی تر قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر دفاع اور جہاد کا عمل نہ ہو اور اگر اہل ایمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو معبد اور مساجد جو معاشرے کی معنوی حالت کا دھڑکتا ہوا دل ہے کو نقصان پہنچے گا اور ویران ہو جائیں گی۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ ظاہر ہے یہ مظلوم کے قیام کی ایک طرح تشویق سورہ شعراء اور ان کے تصوراتی احساسات کی مذمت کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، اور بعد اس کے کہ مظلوم واقع ہوئے ظالم سے انتقام لیں، لیکن قرآن اور سنت میں موجود اس کے ظلم کے بوجھ تلے دبنا بدترین گناہ اور احقاق حق کا ایک فریضہ ہے۔ پھر بھی انسانی پہلو اور انسانی قدروں کو اس سے الگ نہیں کیا گیا۔ قرآن کبھی کبھی نفسیاتی ضرورتوں، عدالتوں اور نفسانی خواہشوں کو وزن نہیں دیتا۔ مثلا ہرگز یہ نہیں کہتا کہ فلاں گروہ نے اس طرح کھایا پیا، بانٹ کر لے گئے، جی بھر کر عیش کیا، پھر تم کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ اگر کسی کا سرمایہ اسے اگر کسی کا سرمایہ اس سے زبردستی چھیننے کی کوشش کی جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس بہانے کی بنیاد پر کہ مادیت کی کوئی اہمیت نہیں، صاحب مال سقوط کر جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ اگر کسی کی عزت پر حملہ ہو تو متعلقہ شخص یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ یہ تو شہوت کی بات ہے، بلکہ اس امر میں دفاع کو ضروری گردانتا ہے، یعنی جو اپنے مال یا ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اسے شہید جانا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ جو اپنے مال کے بارے میں دفاع سے متعلق امر کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس میں کسی حرص کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ حق کے دفاع کی بات کی ہے جو اپنی جگہ وزن رکھتی ہے۔ اسی طرح وہاں بھی جہاں اپنی عزت و ناموس کا دفاع واجب گردانا ہے، اس لیے نہیں کہ شہوت کو اہمیت دی گئی ہے، بلکہ یہاں بھی معاشرے کی عظیم ترین آبرو یعنی عفت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور مرد کو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، عنوان مکتب۔ ہر مکتب اپنے پیروکاروں کو ایک خاص عنوان دیتا ہے۔ وہ نظریہ جو مثلاً ایک نسلی نظریہ ہے اپنے پیروکاروں کا ایک نام دیتا ہے جس کے اعتبار سے وہ ایک خاص ہم بن جاتے ہیں۔ بطور مثال گورے ہیں،
اس وقت جب اس مکتب کے پیروکار لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو مراد گوروں کا گروہ ہوتا ہے، یا مثلا مارکسی نظریہ جو مزدوروں سے متعلق ہے اپنے پیروکاروں کو مزدور کا عنوان دیتا ہے۔ ان کی ہویت اور ان کو مشخص کرنے والی چیزیں مزدوری ہے۔ ان کا ہم مزدور کا ہم ہے، محنت کشوں اور مزدوروں کو ہم عیسائی مذہب اپنے پیروکاروں کی ہویت کو ایک فرد کی پیروی میں مشخص کرتا ہے۔ گویا پیروکاروں کا مقصد یا راستے سے کوئی سروکار نہیں، ان کی اجتماعی ہویت یہ کہ جہاں عیسیٰ ہیں وہاں وہ ہیں۔ جو اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے نسلی، طبقاتی، مشاغلاتی، مقامی، علاقائی اور شخصی عناوین میں سے کسی کو اپنے مکتب اور اس کے پیروکاروں کی شناخت کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس مکتب کے پیروکار اعراب، سامی، فقراء، اغنیاء، مستضعف، گورے، کالے، ایشیائی، مشرقی، مغربی، محمدی، قرآن اور اہل قبلہ جیسے عناوین سے نہیں پہچانے جاتے۔ ان عناوین میں کوئی بھی ہم اور وحدت کا معیار نہیں بنتا۔ یہ سب چیزیں اس مکتب کے پیروکاروں کی حقیقی ہویت میں شمار نہیں ہوتی۔ جب اس مکتب کی ہویت کی بات آتی ہے تو پھر یہ تمام عناوین محو ہو جاتے ہیں، بس ایک چیز باقی رہتی ہے، بھلا وہ کیا ہے؟ صرف ایک رابطہ، خدا اور انسان کے درمیان رابطہ، یعنی اسلام جو منزل تسلیم ہے۔ مسلمان قوم کون سی قوم ہے؟ وہ قوم ہے جو خدا کے آگے تسلیم ہے، حقیقت کے سامنے تسلیم ہے، وہ الہام کے سامنے تسلیم ہے، اور وہ وہی جو افق حقیقت سے انسان کی رہنمائی کے لیے لائق ترین افراد کے قلب سے طلوع ہوئی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کا ہم اور ان کی حقیقی ہویت کیا ہے؟ یہ دین ان کو کس قسم کی وحدت دینا چاہتا ہے؟ ان پر کون سی مہر لگانا چاہتا ہے اور وہ کس پرچم تلے اکٹھا کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہ مختصر جملہ ہے: اسلام یعنی حقیقت کے حضور تسلیم کرنا۔ ہر مکتب اپنے پیروکاروں کے لیے وحدت کی جس معیار کو پیش کرتا ہے، بس وہی ہر مکتب اپنے پیروکاروں کے لیے وحدت کے جس معیار کو پیش کرتا ہے، بس وہی اس مکتب کے اہداف اور انسان، معاشرے اور تاریخ کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ